أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 23 کی تفسیر کی قسط نمبر 3 ہے یہ، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور قرآن کی سچائی بیان کر رہے ہیں، اور پچھلے جملوں میں اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ اے لوگوں، اگر آپ شک میں ہے اس وحی سے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اعلیٰ عبدنا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آئیں آپ ایک صورت من مثلہ قرآن جیسی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ قرآن کریم کی مخالفت کر رہے تھے کہ اگر آپ لوگ سچے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ کتاب خود سے بنائی ہے تو آپ بھی انسان ہیں، تو آپ بھی اس کی طرح ایک کتاب، ایک صورت لے آئیں۔ صورت جو ہے عربی زبان میں ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے صورت شرافت اور عظمت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی صورت کو بھی صورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، اور قرآن کریم کے مضامین اور الفاظ کے اعتبار سے ہر صورت جو ہے وہ اعلیٰ مقام والی ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ شرافت والی ہے، اور جو انسان قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ اور اصطلاح میں صورت قرآن کریم کے ایک مخصوص ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو اور کم از کم 3 آیتوں پہ مشتمل ہو، اسے صورت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأْتُوا لے آئیں آپ بِسُورَةٍ ایک صورت مِن مِثْلِهِ قرآن کریم کی طرح۔ مِن مِثْلِهِ میں علماء نے 2 معنی ذکر کی ہیں، اور دونوں معنی صحیح ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مِن مِثْلِهِ ایسی صورت لے آئیں جو کہ قرآن کریم کے ساتھ مشابہ ہو، بالکل قرآن جیسی صورت ہو، قرآن کریم کی طرح اس کے الفاظ بھی اعلیٰ ہو، قرآن کریم کی طرح اس کی فصاحت اور بلاغت بھی اعلیٰ ہو، اور قرآن کریم کی طرح وہ ہدایت والی کتاب بھی ہو، ایسی کتاب آپ لے آئیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مِن مِثْلِهِ ایک ایسی صورت لے آئیں، ایک ایسی کتاب سے لے آئیں جس کتاب کی مماثلت اور مشابہت ہو قرآن کے ساتھ، ہو بہو وہ کتاب قرآن جیسے نہ ہو، کم از کم قرآن کے ساتھ اس کی مشابہت تو ہو۔ پھر مراد اس سے آسمانی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، اور تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تورات جو ہے قرآن کے مشابہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ ایک صورت بنائیں جیسے کہ قرآن کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو آپ اس کی طرح صورت بنائیں جو کہ بالکل قرآن کی صورت جیسے ہو۔ اور اگر ہم یہ کہیں، اس کا یہ معنی کریں کہ آپ ایک ایسی صورت لے کے آئیں جس کی کوئی نہ کوئی مشابہت ہو قرآن کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری رسول نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، تو قرآن کی طرح جو کتابیں پہلی آئی ہے جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کتابوں سے دلیل لے آئیں جو دلالت کرے کہ شرک جائز ہے، جو دلالت کرے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، جو یہ کہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ حالانکہ ان کتابوں میں جب دیکھا جائے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہے، یہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم اور نسب کا ذکر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مقابلے کے میدان کو وسیع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیلنج صرف آپ کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو کہ آپ کا ساتھ دینا چاہے اور آپ ان سے مدد